learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 126. وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اسے اللہ نے الا بشرا مگر خوشخبری لکم تمہارے لیے ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم بھی دل تمہارے ساتھ اس کے. فرشتوں کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں، ان کے دلوں کو اطمینان ہو اور ان کے دل سکون میں آ جائیں اور ان کا خوف دور ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ انہوں نے دشمن پر ضرب لگائی نہ جنگ کی، وہ مدد اور تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے آئے تھے. وما اور نہیں النصر مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے. العزیز وہ قوی ہے جس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، الحکیم وہ ہے جو معاملات کی بہترین طریقے سے تدبیر کرتا ہے. اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ مدد اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. کسی رسول اور اس کے ساتھیوں کو فتح سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ملتا، نہ اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے. فتح حاصل کرنے میں نہ رسول کا دخل ہوتا ہے نہ اس کے ساتھیوں کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم، غالب اور کمال حکمت والا ہے. تمام کام اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، اس کا ارادہ ہی کسی کام کو عملی شکل دیتا ہے. فتح اسی کی جانب سے ہوتی ہے جو کہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان اور خوشی کے لیے فرشتوں کے نزول کا طریقہ اختیار کیا. اس طرح اس نے اپنی حکمت کا احساس دلایا ہے کہ یقیناً وہ اپنی مخلوق کے معاملات کو حکمت کے ساتھ انجام دینے والا ہے. لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین کفروا ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا وہ ذلیل کر دے انہیں. کافروں کی جماعت کو کاٹ لے، یعنی وہ قتل ہو جائیں یا قید ہو جائیں یا ان کے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے یا مال غنیمت حاصل ہو. اس طرح مومنوں کو قوت حاصل ہو اور کافر ذلیل ہو جائیں. طرفاً سے مراد ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دشمن کے ایک حصے کو ہلاک کر دے، وہ قتل ہوں، ان کی افرادی قوت کم ہو جائے، ان کی زمین ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، ان کی ظالمانہ حکومت کا دائرہ تنگ ہو جائے، ان کی دولت مال غنیمت کی کمی کی وجہ سے کم ہو جائے. قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دیا، ان کے بڑے بڑے سردار اور برائی کے جو قائد تھے وہ سب مارے گئے. فَيَنْقَلِبُوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر. غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ذلیل کیا جائے اور یہ بھی کہ سارے کافر نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، یعنی وہ شکست کھائیں اور اپنے مقصد میں ناکام لوٹیں جبکہ وہ دبے ہوئے ہوں. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامری معاملے میں سے شیئن کچھ بھی. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس قوم کو کیسے فلاح حاصل ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے معاملے سے نا امیدی کا اظہار کیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کہ کسی کو ہدایت دینے کا یا نہ دینے کا فیصلہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند کر دیا. صحیح بخاری 4560. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن حشام، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری 4070. او یتوبہ خواہ وہ مہربان ہو جائے علیہم ان پر، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. محمد بن اسحاق کا قول ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے. یہ معافی ایسے ممکن ہوتی ہے کہ اہل اسلام کی فتح کی صورت میں کافر سبق لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں. جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کے جان باز سپاہی بنا دیا. او یعذبہم یا ان کو عذاب دے. اس سے مراد ہے کہ عذاب دینا تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں اہل اسلام ان پر غالب آ جاتے ہیں، دنیا میں قید ہونے کی صورت میں وہ عذاب پاتے ہیں، خاتمہ کفر پر ان کا ہوتا ہے اور آخر کار جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. فإنہم بلا شبہ وہی ظالمون ظالم ہیں. ظالم اسے کہتے ہیں جو
جو حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ ایک انسان جب اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا، زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو نہیں مانتا، تو اصل میں وہ حقیقتوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولی گئی حقیقتوں کو ماننے والا مومن ہے تو انکار کرنے والا کافر ہے۔ انکار کر کے ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ملکیت بھی اس کی، تخلیق بھی اس کی، بندے بھی اسی کے، وہ جیسے چاہے فیصلے کرے۔ یعنی فرشتے، انسان، حیوان، جن، جمادات اور فلکیات وغیرہ اور زمین میں جو کچھ ہے، تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کی تدبیر کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ حکمت اور عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یغفرو وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ کسی بندے کو چاہے وہ نبی ہو یا ولی یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے اور کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم میں۔ جب صورتحال یہ ہے تو وہ سب اس کی مغفرت اور اس کے عذاب کے درمیان ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کی مغفرت اس طرح فرماتا ہے کہ ہدایت دے کر اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اس طرح اس کا شرک معاف کر دیتا ہے اور اس پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اسے گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دیتا ہے، اس طرح اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ملکیت سے اپنے اختیارات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو رحمت کرے۔ مغفرت اور عذاب دونوں ہی اس کے اختیار میں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات سے اپنی مغفرت اور مغفرت سے اپنی رحمت کا احساس دلایا ہے۔ وہ عذاب دے سکتا ہے پھر بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، یقیناً وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا کئی گنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی مال غنیمت کے لالچ کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لالچ کی سب سے زیادہ خوفناک شکل سود سے منع کیا ہے۔ سود خوری سے قوم میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، خود غرضی اور بخل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سود خور قوم جہاد کے قابل نہیں رہتی۔ اور پھر انصار کے یہود کے ساتھ سودی لین دین کے تعلقات تھے اور احد میں منافقین اور یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، تو گویا اس کو حرام قرار دے کر ان تعلقات کو ختم کر دیا گیا۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو فلاں کام چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان ہی وہ وجہ ہے جو اس حکم کی اطاعت کا باعث ہے۔ ایمان کا تقاضا سود کو چھوڑ دینا ہے۔ لا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کھاؤ نہیں، بلکہ سود سے ہر طرح کا کام حرام ہے، خواہ کھانا پینا ہو یا لباس، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اضعافا مضاعفتاً کئی گنا جو دگنے کیے گئے ہوں۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرض کے لیے مہلت دیتے تو جتنی مہلت دیتے اتنا ہی قرض بڑھا دیتے تھے، اس طرح قرض میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسلام میں ہر قسم کا سود جو ہے وہ حرام ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سود نہ کھاؤ تاکہ تم عذاب سے نجات پاؤ اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پا کر کامیاب ہو جاؤ۔ سود سے متعلق آیتوں میں 3 دفعہ تقوی کو دہرایا گیا ہے، گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا خوف ہی وہ بنیاد ہے جو مومن کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، حق کو اپناتا ہے اور باطل کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کامیابی کا باعث قرار دیا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے پر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ واتقوا النار اور اس آگ سے ڈر جاؤ، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ کے اس قول واتقوا النار التی اعدت للکافرین کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے سود کھانے والوں کو آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے
گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر شدید وارننگ کی گئی ہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مومنوں کو مخاطب کر کے نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اس نے علم دیا ہے کہ تقوی سے جدا ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات تمام نافرمانیوں سے دور رکھتی ہے۔ ایک طرف تو امید دلائی گئی ہے کہ اگر سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو امید رکھ سکتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ کامیابی تقوی کی صورت مل سکتی ہے۔ دوسری طرف خوف بھی دلایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، وہ ہرگز سود نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کے اندر امید کو اور خوف کو جگا کر اس کے ایمان کو جگایا ہے، ایمان کو مضبوط کیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کافرانہ عمل سے بچا لے، کیونکہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان کے رنگ میں رنگا جائے۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں کافر اسے کہا گیا ہے جو حرام فعل یعنی سود خوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ سود خوری جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس دن کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے اطاعت کی شرط رکھی ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی ایسے معاشرے میں جہاں سودی کاروبار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ممکن نہیں رہتی۔ سود کھانے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ باقی نہیں رہتا۔ سودی کاروبار سے روکنے کے لیے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کر سکتا ہے اگر تم اطاعت کے طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں ہی انسان پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ اللہم ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔